السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ توجہ کے ساتھ دوسری پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میان حق و خلق ذات محمد، میان حق و خلق ذات محمد، چون در لفظ اللہ حرف مشدد، آ گئی جان بدن میں جب لیا نام محمد، آ گئی جان بدن میں جب لیا نام محمد، داروے شفا دل کی دوا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایمان والے کا عقیدہ نظریہ تو یہ ہے کہ میں نام محمد میرے دل کی جان ہے، نام محمد میرے بدن کی جان ہے، نام محمد میرے ایمان کی جان ہے، نام محمد میرے روح کی غذا ہے۔ یہ تو اہل ایمان کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اور اس کے مد مقابل علامہ اقبال نے شیطان اور اس کی ذریت کا نظریہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کو پھلتا پھولتا آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر شیطان اور اس کی اولاد خبیثہ وہ گویا یوں کہتے ہیں کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، بس یہی علاج ہے اس امت کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے تو شیطانی منصوبے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب تک ان کے بدن میں ہے تب تک بندہ ہماری محنتیں جو ہیں وہ بیکار ہوتی چلی جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، مدرسہ اسلامیہ عروج الاسلام احمد نگر کا سالانہ اجلاس ایسے وقت منعقد ہو رہا ہے کہ یہ ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب کی بھی 27ویں تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے آغاز میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
سورہ مبارکہ کے آغاز میں جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو حدیث اور سیرت پاک کی کتابوں میں واقعہ اسراء یا واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی، اپنی رسالت کی دعوت دینے کا جب کام شروع کیا اور اللہ کی توحید پر ایمان لانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ انسانوں کی اپنی سعادت کی بات تھی، لیکن بقول کسے یہ دنیا اپنے محسنوں کو یوں ہی تنگ کرتی ہے، وہ در سے سلا دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتے اور اس پاکیزہ روح پرور معطر خوشبودار پیغام کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرتے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن دعوت و توحید کو روکنے کے لیے جتن لگائے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار غم گسار حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری زوجائے مطہرہ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی، تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ایذار رسانیوں کا سلسلہ پہلے سے دو چند ہو گیا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ یہ جو ان کی اِذَا رسانیوں کی وجہ سے آپ کے قلب اطہر کو تکلیف ہوتی ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ پڑھیں گے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگرچہ حالات
چاروں طرف سے دشمنوں نے راستے بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ نغمہ توحید گانا شروع کیا اور مکہ والوں کی ایذار رسانیوں سے تنگ آ کر کے اور یہ امید لگا کر کے کہ طائف والوں سے ہمارے کچھ رشتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی والدہ کی نسبت سے طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی، تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ ممکن ہے وہ اس تعلق داری کا، رشتہ داری کا لحاظ کر کے میرے اس سنہری پیغام کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں، اور قریش جو میرے قبیلے والے ہیں، جو وہ مجھے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں یہ روکنے کی کوشش کریں اور ان کے مقابلے میں میرے مشن کے لیے یہ مددگار ثابت ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تنے تنہا شوال کے آخر میں، یا بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور پیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا۔ مکہ المکرمہ سے جنوب مشرق کے اندر پہلے راستے کے مطابق 120 کلومیٹر، اور اب جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ختم کر کے سیدھا راستہ بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ جموں سے پنچ کے بہت سارے موڑ ختم کیے جا رہے ہیں، بہت کم جو ہے آپ مسافت رہ جائے گی، تو اب 65 کلومیٹر ہے طائف مکہ مکرمہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبا سفر طے کر کے پیدل جو ہے وہ طائف شہر پہنچے، اور طائف مکہ شہر کے قد و قامت کا شہر تھا اس زمانے کے اندر، اسی لیے انہوں نے کہا تھا لولا نزل هذا القرآن من رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن اس بندے پر نازل ہو گیا، یا کسی بڑے آدمی پر ان شہروں میں سے کیوں نہیں جو ہے وہ اترا؟ طائف کا کوئی بڑا آدمی ہوتا اس کو جو ہے بنایا جاتا نبی، یا مکہ کا کوئی بڑا آدمی ہوتا اس کو نبی بنایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، اور رشتہ داری میں جو تھوڑی قربت بنانے والے 3 بھائی تھے، اور وہ شہر طائف کے یہ بڑے لوگ تھے، ان کے سامنے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک بھائی عبد یالیل تھا، اس نے کہا اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے تو میں غلاف کعبہ پھاڑ دوں۔ دوسرے نے کہا واہ جی، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی ہی نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو بھی پھر میں آپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے خلاف توقع یہ تلخ جوابات ملے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا کر ہی دیا، البتہ اتنا کرنا کہ اب میرے متعلق یہاں بہت زیادہ تشہیر نہیں کرنا، میرے وہ دشمن یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ کسی اچھے مشن کا
مددگار بننا یہ سعادت ہوتی ہے، اور کسی اچھے مشن کا دشمن بننا یہ بد نصیبی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں کے مددگار بنو، ہاں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دشمنی کے، عداوت کے، گناہ کے معاون مت بنو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حالت شرک میں تھا، اور میں نے طائف کے مشرق بازار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے قرآن مقدس کی سورہ والسماء والطارق پڑھتے دیکھا، اور وہی یہ سورت مجھے زبانی یاد ہوگی، حالت کفری کے اندر۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعوتی قیام فرما۔ لو جی 10 دن بھی ثابت ہو گئی سیرت سے۔ اس کے بعد بہت سارے یہ بات پھیل گئی، اور بنو ثقیف قبیلے کے عام لوگ آگے اور آ کر کہنے لگے کہ جن کو چھوڑ کر تم آئے ہو ہمارے پاس، ہم ان سے زیادہ بدتمیزی میں سخت ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان اس پیغام کو قبول کر لیں۔ ہمارے 2 محلے جہاں میں رہتا ہوں تو بہت چھوٹا تھا نا، تو دونوں محلے والوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے محلوں میں لائٹ نہیں، بجلی نہیں، تو کہا کچھ پیسے ایسے جمع کرو سارے مل کر، اور کچھ کر کے جو ہے اپنے دونوں محلوں میں بجلی لے آئے، وہ کھمبے اور جو کچھ ہے میں نہیں کہنا چاہتا۔ تو جو دوسرے محلے والے تھے انہوں نے پیسے جمع کیے اور وہ لے آئے۔ تو ہمارے محلے والے بیچارے جو بھی تھا تو وہ مذاق کرنے لگے، تو کہنے لگے ہمارے محلے والوں کے متعلق ہے انہوں نے لو نہ لگتی۔ تو بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں انہیں ہدایت سے نہیں لگتی، انہیں اچھائی سے نہیں لگتی، انہیں ترقی سے نہیں لگتی، انہیں کامیابی سے نہیں لگتی۔ بھئی ناکامی آدمی کو بری لگے تو بڑی اچھی بات ہے، نالائکی بری لگے تو اچھی بات ہے۔ آپ کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے نوجوان برے کاموں میں نہ جو ہے وہ چلے جائیں، آپ کو یہ فکر ہو جائے کہ ہمارے نوجوان جماعت میں نہ چلے جائیں گے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ نہ جائیں گے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ عروج الاسلام کے جلسے میں نہ چلے جائیں۔ اللہ کے بندو، وہاں تو قرآن سیکھیں گے جا کر کے، وہاں تو کردار سیکھیں گے جا کر کے، یہ پھر وہی گل ہے کہ لو نہ لو۔ تو ان بوڑھوں کو فکر ہو گئی کہ کہیں ہمارے نوجوان اس پیغام حق و صداقت کو قبول نہ کر لیں، تو جمع کیا اور ابھارا انہیں اور کہا کہ نکال دو اس کو، اس آدمی کو۔ جو اب منفی پہلو پر تقریر کرو تو ماشاءاللہ مثبت باتیں، اچھی باتیں، عملی باتیں کرو لوگوں کے سامنے تو جناب ٹس سے مس نہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو اکسایا، ابھارا۔ تو یاد رکھیں کہ ان اوباشوں نے، بندواشوں نے، تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیغمبر یاد آتا۔ 2 رویہ قطاریں بنائی نوجوانوں نے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، محقق سیرت نگاروں نے
کہ دونوں طرف قطاریں بنا کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزر رہے تھے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ ہر قدم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے وہ پتھر برساتے تھے۔ سچ کہہ رہا ہوں، تحقیقی بات کہہ رہا ہوں، لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو کر کے جب بیٹھ جاتے تھے، وہ آ کر کے دونوں طرف سے پکڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تھے، اور پھر آپ جو قدم آگے بڑھاتے تھے پھر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، اس راہ پہ چلنے والے پھر بھی خوش رہے پچھتائے کم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 5 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ پتھروں کی بارش ہوتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، اور بہت نڈھال ہو کر ایک باغ تھا، اس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک انگور کے خوشے کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ربیہ کا یہ باغ تھا، اس کا بیٹا عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں جو ہیں اس وقت باغ ہی میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس حالت میں بھی ان سے جا کر کوئی مدد طلب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ عتبہ اور شیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم